السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس میں ہم جانیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح کی گئی۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورے کے انداز سے کلام فرمایا جو قرآن کریم کے اندر یوں موجود ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس کا ترجمہ ہے کہ اور یاد کرو جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سن کر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تو زمین اسے نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے و تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو روئے زمین میں سے ایک مشت مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندا گیا یہاں تک کہ وہ گارا بن گئی، پھر وہ گارا کالا ہو گیا، اس میں بو پیدا ہوئی، پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی شکل بنائی گئی۔ جب انسان کی شکل بن کر خشک ہو گئی تو جب اس میں سے ہوا گزرتی تو وہ بجتی اور آواز آتی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم کی طرح ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور کہا کہ تو ہو جا تو وہ فوراً ہو گئی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو ایسے سیاہ رنگ کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ مٹی لے کر آئیں، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام زمین کی طرف آئے تو زمین نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور کہا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کو پناہ دے دی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ کر یہ عرض کی کہ اے اللہ زمین نے تیری پناہ طلب کی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تو زمین نے انہیں بھی وہی عرض کی جو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کی تھی، چنانچہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس لوٹ گئے اور عرض کی کہ اے اللہ زمین نے تیری پناہ طلب کی اور میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا اور کہا کہ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پناہ طلب کی اور کہا کہ میری کوئی چیز خراب نہ کی جائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیے بغیر ہی واپس لوٹ جاؤں، چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی۔ پوری روئے زمین میں سے مختلف رنگوں اور مختلف صفات کی مٹی کی ایک مٹھی برابر مقدار جمع فرمائی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انسانوں کی صورت، سیرت اور طبیعت مختلف ہوتی ہیں، جیسا کہ مٹی کی اقسام اور خواص مختلف ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا جسے تمام روئے زمین میں سے لیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد آدم روئے زمین کے مطابق آئی، یعنی چونکہ مٹی مختلف قسموں کی تھی اس لیے انسانوں کے اندر بھی مختلف قسمیں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ کوئی سرخ اور سفید، کالا اور سانولا، اور طبیعت میں نرم و سخت اور پاکیزہ اور خبیث ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔